اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے والے اونٹ کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اور اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگی ہے۔ ہم ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے اپنے مالکوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اونٹ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت گاہ سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پاس شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں سے ہے۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر پھر اپنی علاقوں کی جانب واپس آتے، اور جبکہ یہ اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم لوگوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اپنے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، اللہ کی رضا کی خاطر تجھے آزاد کیا۔ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اس نے پھر دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر کوئی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی مرتبہ کہا، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو میں نے کہا آمین۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرما دے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اندر جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلی تینوں دعائیں قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ یہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ایک امت بن جائیں اور آپس کے اختلافات کو دور کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔